تمام انسانوں کی اصل ہے، یا پھر اس ذات گرامی سے اس جلسے کا آغاز کیا جائے جو سید الرسل ہے، خاتم الانبیاء ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس کی ابتدا کی جائے، جن کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی، جن کے صدقے میں اس کائنات کو سجایا گیا، یا پھر اس کتاب سے اس جلسے کا آغاز اور افتتاح کیا جائے کہ جس کے الفاظ تقریباً 6666 ہیں، اور ان میں پہلا لفظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جس کی آیات 6000 سے جائے، اور اس میں پہلا لفظ اقرا، اے نبی پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر اس آیت کریمہ کا پہلا لفظ نازل ہوتا ہے، اقرا، اے نبی علیہ السلام پڑھیے۔ بہرحال اس جلسے کا آغاز اور افتتاح کہاں سے کیا جائے؟ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میں ان سے عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں کہ کرسیاں خالی ہیں اور کرسیاں ان کا انتظار کر رہی ہیں، کرسیاں آپ حضرات کے لیے لگائی گئی ہیں تاکہ آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی نشست لے کر کے علماء کرام کی باتوں کو بغیر سماعت فرمائیں، اور پھر اس کو اپنے دل کے خانوں میں اتار کر عمل کی کوشش کرو، اس لیے کہ اگر باتیں زیادہ کی جائے اور عمل نہ کیا جائے تو پھر اس بات کا اور اس مجلس کا اور اس جلسے کا سود مند ہونا اور نفع بخش ہونا یہ لازم اور ضروری نہیں۔ ہمیں معلومات حاصل ہو جائے، ہمیں جانکاریاں حاصل ہو جائے، لیکن ہم اس پر عمل نہ کریں یا ہم عمل کی کوشش سے اس مجلس میں شریک نہ ہو، تو میں آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے دل کے پیالوں کو سیدھا کر لیجئے، تاکہ علماء کرام کی جو باتیں ہو، علماء کرام جو نصیحتیں پیش کرے، ان تمام کی تمام نصائح کو، ان تمام کی تمام قیمتی باتوں کو آپ اپنے پیالے میں محفوظ کر لیں اور محفوظ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو۔ ہم نے یہ جو مجلس منعقد کی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر، ہماری بستیوں میں جو برائیاں ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، اور ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہے، ایک صالح معاشرہ ہے، تمام افراد ایک دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ لے کر جی رہے ہیں، اور ان بستی کے رہنے والے تمام افراد زندگی واحدہ کی طرح گاؤں کے اندر شہر اور سکون سے زندگی بسر کریں۔ اتحاد اور اتحاد کے ساتھ چلاؤ تو تب رہو، بستی کے اندر یہ میرا پروڈکٹ ہے نا، صبح بناتا ہوں نا۔ نام کیا آپ کا؟ امام الدین۔ امام الدین، کہاں سے ایڈریس؟
ककराटा आजमगढ़। ककराटा आजमगढ़, बड़ी दूर से आए हुए हैं आप। दरियागंज ककराटा। नहीं, बलकर ककराटा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला का करम, बाराए करम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को मिल करके यहाँ कुछ दीन की बात सुनने और सुनाने का मौका फराहम किया। इस पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम हो। मैं आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने अपनी मशगूलियात को बालाए ताक रखकर, आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल करके इस बज़्म में तशरीफ लाए हैं और रोकन और जलसे की रौनक आप हजरात ने बढ़ाई है। मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं, लायक तहसीन है। और मैं यहाँ के तमाम नौजवानों का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने अनथक मेहनत और कोशिश के बाद इस महफिल को सजाया है, इस महफिल को आरास्ता किया है और इस महफिल को ये रौनक बढ़ाई है। बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद ये महफिल आपको सजी हुई नजर आ रही है। मैं आप हजरात को बतलाता चलूं कि नौजवान कौम के वे सरमाया है कि जहाँ नौजवान खड़े हो जाते हैं, नहीं वो नौजवान जिस काम के लिए तैयार हो जाते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान पर हो जाता है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। और सच्चाई भी यही है, हकीकत भी यही है कि कुव्वत अमल जवानों के अंदर है